أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. دنیا بھر میں ہونے والے پروٹیسٹ جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کئی جگہوں پہ نان مسلم بھی شامل ہیں، اور دنیا بھر میں اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کے اظہار میں نکلنے والے ان کروڑوں لوگوں نے فرانس کے صدر کو یہ ضرور دکھا دیا ہے کہ جن کی وہ توہین کر رہے تھے دراصل پوری دنیا اس ہستی کی محبت میں مبتلا ہے، اور یہ پوری دنیا انہی کی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر ان سے عشق کرنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود نہ ہو۔ دنیا کا کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسی زبان نہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نشید نہ پڑی گئی ہو۔ ایسے میں فرانس کے ان انتہا پسند افراد نے جو کہ حکومت میں موجود ہیں، سوائے اپنے بونے اور چھوٹی ذہنیت کی عکاسی کے اور کچھ ظاہر نہیں کیا اس ساری اسلاموفوبیا کے عمل میں جو انہوں نے شروع کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرح بنگلہ دیش کے بھی لوگ سڑکوں پر ہیں فرانس کی غیر مناسب حرکتوں کے خلاف۔ ایسے میں پوری مسلم ورلڈ میں فرانس کا معاشی بائیکاٹ یعنی اکانومک بائیکاٹ کرنے کی مہم بھی جاری ہے۔ بنگلہ دیش کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ یہاں کے لوگ مذہبی اعتبار سے کافی حساس رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایسا بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی ناجائزی ہوئی ہو مذہب کی بنیاد پر، لیکن اس کے ساتھ ہی یہاں کے لوگ اس بات کی بھی امید رکھتے ہیں کہ جیسے وہ کسی کے عقیدے کو نہیں چھیڑتے، ایسے کوئی اور گروپ بھی ان کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کرے گا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ پوری یورپی ملکوں میں ٹائم ٹو ٹائم ایسے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جن سے باقی دنیا کی طرح مسلمان بھی دکھی ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت لاکھوں لوگ بنگلہ دیش کی سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، خصوصاً ڈھاکہ میں۔ فرانس کے سامان کے بائیکاٹ کی مہم اب بنگلہ دیش میں بھی بہت تیز ہو چکی ہے۔ ڈھاکہ پولیس کے مطابق اسلامی آندولن پارٹی کے 40,000 سے زیادہ لوگوں نے ایک بہت بڑا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا مسلمان ملک ہے، لہذا یہاں پر اس قسم کا کوئی پروٹیسٹ جب بھی ہوتا ہے تو پوری مسلم ورلڈ میں اس کی کوریج ہوتی ہے، یعنی تقریباً سارے مسلم ملکوں کا میڈیا اس چیز کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ فرانس کی جانب سے اس قدر نامناسب حرکت کرنے کے باوجود انڈیا میں مسلم کمیونٹی کے حق میں نہیں بلکہ انہی کے خلاف انڈین میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اور اس وقت انڈین ٹویٹر ہینڈلز پر آئی اسٹینڈ وتھ فرانس ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ اس وقت بی جے پی کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ، بی جے پی جو کہ انڈیا کی رولنگ پارٹی ہے، ان کے ممبر آف پارلیمنٹ پرویش سنگھ کا کہنا ہے کہ فرانس کے صدر نے یہ سب کر کے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ لکھا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر مسلم ورلڈ فرانس کی چیزیں خریدنا چھوڑ دیتی ہے تو اس سے فرانس کو کتنا لاس ہوگا؟ دیکھیں، فرانس کا مسلم ورلڈ کے ساتھ تقریباً $100 بلین کا کاروبار ہے، سارے مسلم ملکوں کے ساتھ ملا کے۔ حالانکہ فرانس کا جو اکثر ٹریڈ ہوتا ہے وہ یورپی یونین، جاپان، چین اور امریکہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن مسلم ورلڈ کی اگر بات کی جائے تو $100 ارب سے زیادہ یہ اماؤنٹ بنتا ہے جو کہ فرانس سے مسلم دنیا سے کما رہا ہوتا ہے۔ 2019 میں فرانس نے مسلمانوں سے $45.8 بلین کا سامان انہوں نے ایکسپورٹ کیا مسلم کنٹریز میں، اور $58 بلین کا جو سامان ہے انہوں نے وہ مسلم ملکوں سے خریدا، یعنی کہ ایک سگنیفیکنٹ ٹریڈ ریلیشن موجود ہے فرانس اور مسلم ورلڈ کے درمیان۔ اور اگر بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس کی مہم زور پکڑتی ہے تو فرانس کے لیے بہت پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس نے عرب ورلڈ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو ہماری پروڈکٹس بائیکاٹ کرنے سے روکیں، اور ساتھ ہی یورپی یونین کے ذریعے ترکی پر بھی دباؤ ڈلوانا شروع کر دیا ہے، یعنی ترکی کو باضابطہ دھمکیاں دلوائی گئی ہیں یورپی یونین سے کہ اگر ترکی کے شہریوں نے بائیکاٹ جاری رکھا تو ترکی مزید دور ہو سکتا ہے یورپی یونین سے، جبکہ یہ ماضی کی بات ہے۔ آج کا ترکی اتنا ڈیسپریٹ نہیں ہے یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے، کیونکہ خود یورپ کے ملک ہی یورپی یونین سے نکل رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو برطانیہ ہے
اس کا مثال ہمارے سامنے ہے کہ حالیہ دنوں میں برطانیہ یورپی یونین سے نکل چکا ہے اور خود یورپی یونین کے اندر بھی کئی دراڑیں پیدا ہو چکی ہیں، کئی قسم کے بلاکس بن چکے ہیں۔ ایسے میں ترکی یورپی یونین کے جو تھریٹس ہیں ان کو زیادہ سیریسلی نہیں لے رہا، اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اپنے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ فرانس کی چیزیں نہ خریدیں، اور اس بائیکاٹ سے فرانس بوکھلا ضرور گیا ہے اس وقت۔ اگر یہ مہم مزید مومنٹم پکڑتی ہے تو اس سے فرانس کی اکانومی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فرانس کی کل آبادی 67 ملین لوگوں پر مشتمل ہے اور سالانہ فرانس 555 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ کرتا ہے، جبکہ جو ان کی امپورٹ ہوتی ہے وہ 639 بلین ڈالرز کی ہوتی ہے۔ فرانس کی جو 3% ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی مڈل ایسٹ میں جاتی ہیں اور وہاں پر سیل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں ہتھیار بیچنے والے ملکوں میں بھی فرانس کا بڑا نام ہے۔ حال ہی میں فرانس نے انڈیا کو رافائل فائٹر جیٹس بھی بیچے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین ڈیفنس منسٹر نے نیمبو بھی رافائل جہاز کے نیچے پھوڑا تھا اور اس کی باقاعدہ پوجا کی تھی اسے انڈین ایئر فورس میں شامل کرنے سے پہلے۔ مسلم ملکوں میں سے قطر اور مصر نے بھی فرانس سے رافائل طیارے لے رکھے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی فرانس کی کئی کمپنیز ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کر کے رکھی ہے، اور ان ملکوں سے بھی فرانس ہر سال کئی بلین ڈالر کما رہا ہوتا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون کی بات کریں تو یہ پہلے بھی اپنے کنٹروورشل حرکتوں کی وجہ سے خوار ہو چکے ہیں، اور 2016 میں ان کے اوپر انڈوں کی برسات کی گئی تھی، جس میں سے ایک انڈا ان کے سر پہ بھی جا لگا تھا۔ فرانس کے صدر اپنے اینٹی اسلامک ایجنڈا میں یہ بھی بھول گئے کہ ان کے ملک میں اندر بھی 60 لاکھ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، اور اسلام فرانس میں دوسرا بڑا مذہب ہے۔ لہذا اپنے ہی ملک کے عوام کے خلاف اس قسم کا رویہ رکھ کر فرانس کے صدر نے اپنی کم علمی اور کھوکھلی پرسنالٹی کو ظاہر کر دیا ہوا ہے۔ فرانس کے کئی نامور مسلمان دنیا بھر میں مشہور بھی ہیں، اور وہ بھی میکرون کی ان پالیسیوں سے ناخوش ہیں۔ فرانس نے اب تک کئی نامور مسلمان فٹ بالرز بھی پیدا کیے ہوئے ہیں، جن میں کریم بینزیما، نبیل فیکر، پال پوگبا، عادل رامے، زین الدین زیدان، بنیامین مینڈے، یہ بڑے بڑے نام ہیں جو کہ فرانس نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ان سب نے فرانس کا نام روشن کیا ہے۔ اور میکرون کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان سارے مسلمانوں کو بھی صدمہ لگا ہے کہ انہوں نے فرانس کے لیے اتنا کچھ کیا اور بدلے میں ان کی حکومت ان کے ہی ساتھ ایسا کچھ کر رہی ہے۔ اس وقت جو ہم ایک حقیقت بیان کرنے جا رہے ہیں یہ ذرا غور سے سنیے گا، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ قدرت نے اسلام کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام عطا کیا ہوا ہے اس دنیا میں۔ دیکھیں، جب انڈونیشیا میں فجر کی اذان آتی ہے، اور انڈونیشیا دنیا کے ایسٹرن سائڈ پہ ہے، تو جب صبح کے 5:30 بجے جب انڈونیشیا میں اذان ہو رہی ہوتی ہے اور جب وہاں پر فجر کا وقت انڈونیشیا میں ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو ملائیشیا میں اس وقت فجر کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے، اور جب وہاں پر اذانیں گونجنا شروع ہوتی ہیں تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد ڈھاکہ میں اذان شروع ہو جاتی ہے، فجر کی اذان۔ تو جیسے ہی بنگلہ دیش میں فجر کی اذانیں بند ہوتی ہیں تو انڈیا میں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی ایسٹرن انڈیا یعنی جو کلکتہ اور اس سائیڈ والا انڈیا ہے یہاں پر اذانیں بند ہو جاتی ہیں، تو جو اس کا ویسٹرن حصہ ہے ممبئی والا اور سری نگر اور یہ حصہ جو ہے یہاں پر اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں جیسے ہی انڈیا میں ختم ہوتی ہیں، تو پاکستان میں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اسلام آباد سے لے کر کراچی تک اذانیں ہوتی ہیں فجر کی، اور جیسے ہی پھر پاکستان میں اذان کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے فجر کی اذان کا، تو افغانستان میں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں سے لے کے مسقط تک اذانیں شروع ہوتی ہیں، اور پھر مسقط سے بغداد کے بیچ کا جو ٹائم ڈیفرنس ہے یہ 1 گھنٹے کا ہے۔ اس 1 گھنٹے میں مسقط سے لے کر پورے مڈل ایسٹ میں اذان آتی ہے، UAE، کویت، سعودی عرب، پورے مڈل ایسٹ میں اذان گونج رہی ہوتی ہے، اور پھر بغداد سے لے کر مصر کی شہر اسکندریہ تک کا جو ٹائم ڈیفرنس ہے یہ بھی 1 گھنٹے کا ہے۔ جیسے ہی بغداد میں ٹائم اذان کا ختم ہوتا ہے تو اس کے بیچ والا جو علاقہ ہے بغداد سے لے کر اسکندریہ تک، وہاں پر اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اسکندریہ سے لے کر ترکی کا جو شہر استنبول ہے یہاں تک کا جو ٹائم ڈیفرنس ہے یہ 1.5 گھنٹے کا ہے۔ اب اس 1.5 گھنٹے میں اس پورے ریجن کے مڈل میں جو ملک ہیں ان میں اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد
اسکندریہ سے لے کر لیبیا تک کا جو ٹائم ڈفرنس ہے یہ 1 گھنٹے کا ہے. اس 1 گھنٹے میں اذان کا آواز اس پورے ریجن میں گونج رہا ہوتا ہے. تو جب انڈونیشیا سے جو اذان کا سفر شروع ہوتا ہے، یہ جب اسکندریہ تک پہنچ رہا ہوتا ہے سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ، تو دنیا کو یہ روشن کرتا ہوا چلا جاتا ہے. یعنی سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ اذان چلتی جاتی ہے. اٹلانٹک سمندر کے کناروں تک پہنچتے ہوئے اذان کے اس سفر کو 9.5 گھنٹے لگتے ہیں. اور جب 9.5 گھنٹے یہاں پر ہو جاتے ہیں، اٹلانٹک تک جب اذان کی آواز پہنچ جاتی ہے، تب انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے. اور ظہر کی اذان کو انڈونیشیا سے ڈھاکہ تک آتے آتے انڈونیشیا میں پھر عصر کی اذان شروع ہو جاتی ہے. اور اب عصر کی اذان جب انڈونیشیا سے نکلتی ہی ہے تو پھر انڈونیشیا میں ہی مغرب کی اذان شروع ہو جاتی ہے. اور ابھی مغرب کی اذان ملائیشیا تک بھی نہیں پہنچتی کہ انڈونیشیا میں عشاء کی اذان شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب اذان دینے والا انڈونیشیا میں اذان دینے والا فجر کی اذان دیتا ہے انڈونیشیا میں کھڑے ہو کے، تو اس وقت افریقہ میں عشاء کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے. لہذا دنیا میں 1 سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جب دنیا بھر سے یہ آواز نہ آتی ہو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ایسے میں فرانس کے اس ٹولے کا یہ عمل خود اپنے ساتھ ہی ان کا ایک مذاق ہے اصل میں، کیونکہ قدرت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعزاز رکھ دیا ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا سیکنڈ نہیں گزر رہا جہاں پر یہ آواز دنیا کے مختلف حصوں میں نہیں آ رہی ہو کہ محمد اللہ کے نبی ہیں. لہذا ان کی بے حرمتی یا ان کی شان میں اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے اوپر طنز کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کے آخری پیغمبر کی جو ذات اقدس ہے اس کی شان میں کوئی کمی آنی نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت دنیا میں ان کا ہی نام گونج رہا ہے. اللہ پاک کے نام کے ساتھ ساتھ انہی کا نام گونج رہا ہوتا ہے. لہذا ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے، بہت زیادہ بڑی ہے. اور ترکی کے صدر نے یہی وجہ ہے کہ میکرون کے لیے یہ لفظ استعمال کیے کہ ہی از برین ڈیڈ، یعنی اس کا جو ذہن ہے وہ مر چکا ہے اور اس کو ذہنی علاج کرانے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے ترکی کے صدر نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا. اگر فرانس کا صدر یہ سب کچھ دیکھے کہ جس پرسنالٹی کے لیے وہ بات کر رہے ہیں دراصل ان کا اسٹیٹس کیا ہے دنیا میں، تو شاید اپنے حقیر ہونے کا اندازہ میکرون کو خود ہی ہو جائے گا.